ایف اے پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان احمد. اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں اور نگار نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے. آج خبریں کل رات سے چل رہی تھی, وزارت داخلہ کو خط لکھا گیا بیرسٹر گور کی طرف سے کہ مجھے اور احمد رضا کو ملاقات کروائی جائے عمران خان سے, تاکہ ہم جو پبلک میں ایک تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت کو لے کر اور دیگر کچھ معاملات پر, تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری ملاقات کروا دیتے ہیں تو ہم آپ کو شیورٹی دیتے ہیں کہ ہم پھر احتجاج نہیں کریں گے. تو نیازی صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ کل رات کو خط لکھا گیا وزارت داخلہ کو, اس کے بعد یقین دہانی بھی کروائی گئی, جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گور کو یقین دہانی کروائی گئی کہ 2 بجے کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, لیکن تاحال ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور بیرسٹر گور صاحب بھی اس وقت پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں. کیا کہیں گے؟ خبریں گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا, ہر طرح ہر پلیٹ فارم پہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ بیرسٹر گور کی 2 بجے ملاقات ہوتی ہے, اور ہمیں جیسی انفارمیشن ملی کہ ملاقات کے چانسز ہیں, ہم لوگ آ گئے یہاں پہ ریال میں کوریج کے لیے. جیسے بھی آپ دیکھنا DSNGs آئی ہوئی تھی, خاصا آج رش تھا پہلے کی نسبت, جیسے کہتے ہوتے تھے اسے کہیں زیادہ میڈیا آج یہاں پہ آیا ہوا تھا اور زیادہ ہائپ بنائی ہوئی تھی کہ بیرسٹر گور کی ملاقات. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, SCO کی کانفرنس ہے جو بہت اس وقت امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہے پاکستان میں, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جب PTI نے کال دی ہے ڈی چوک میں تو اس کو جو ہے انہوں نے نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے SCO کو ہائی لائٹ کر کے, اور وہاں پہ کنٹینرز تک نہیں لگائے گئے. حالانکہ جب PTI کا احتجاج ہوتا ہے پراپر کنٹینر لگا جاتے ہیں, اور اتنے آپ جیسے جو نارمل طبقے کے لوگ ہیں بہت تنگ ہوتے ہیں ہم لوگ. اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح کنسرن کا شو کر رہی تھی PTI کے عمران خان کو پتہ نہیں کوئی کھانے میں کچھ دیا جا رہا ہے, اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کا اخبار بند ہو گیا ہے, کینٹین بند ہو گئی ہیں, تو اس حوالے سے کیا؟ بالکل میں یہ بات آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ بہت سینئر صحافی اس پہ بات کر رہے تھے. دیکھو وہ ایسے انتھینٹیکلی بات تو کر نہیں رہے, کسی حقائق پہ مبنی بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے, کھانے میں کوئی ایسا جو ہے مواد ڈال کے دیا جا رہا ہے, یا ان کو جو واش روم سے لے کر نہانے تک کی ایکسیس نہیں جا رہی, کھانے کی, نماز پڑھنے کی, جو مطلب ورزش کی جو ساری ان کو مواصلات دی جا رہی تھی, اور وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو یہ بات کیا ہے, جب ایک چیز ایک لیڈر ہے, رہنما ہے پارٹی کا, اتنا چیئرمین ہے, اس کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے پاکستان میں, جو آپ قید و بند کی صحبتوں میں جھیل رہے اڈیالہ جیل میں, اس کو بند کریں گے تو کارکن ظاہر سی بات ہے نکلے گا. اور جب SCO کی کانفرنس ہو رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ چانسز ہے کہ شام کو شاید ملاقات کرا دی جائے. کچھ خبریں ہیں کہ شام کو ملاقات کرا دی جائے گی. صرف مسئلہ یہ تھا جو میڈیا آیا ہوا تھا, جو ہائی بنی تھی, اس کو ٹھنڈا کرنا تھا. ایسے تو نہیں تھا کہ صبح صبح دوبارہ بلا لیا جائے 15 اکتوبر کی صبح کہ آپ آ جائیں اور ملاقات نہیں ہوگا. میں بتاؤں صبح والا ماحول اس لیے نہیں ہوگا کہ دوبارہ سے کانفرنس چل پڑیں گے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو روانہ ہوں گے. یہ ڈی چوک کا جو احتجاج ہے, یہ آپ کو واضح کرنا چلوں, آپ کو پتا ہے کہ یہ پورے پاکستان کو دی گئی ہے. یہ کسی پنجاب, لاہور یا کچھ KPK کے مختلف علاقوں کو نہیں دی گئی, یہ پورے پاکستان کو کال دی گئی ہے. جب پورا پاکستان ظاہر کی کراچی والے قافلے تو آج نکلنے ہیں, ہر صورت نکلنے ہیں. شاور سے قافلے کیسے پہنچیں گے؟ جب دیکھیں اٹک میں انہوں نے سننے میں آ رہا ہے اٹک میں کرفیو لگا رہے ہیں, راولپنڈی میں کرفیو لگا رہے ہیں, تو یہ جگہ پہ کرفیو لگے گا, آلریڈی ہر چیز بند ہے, تو پھر کس طرح یہ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ پہلے کرفیو تو لگتا ہے, ساتھ میں کنٹینر بھی لگتی ہے. اس بار کرفیو پلس کنٹینرز نہیں ہیں. کرفیو کیا ویلیو ہے کرفیو کی؟ صرف نفری تعینات کریں گے, 300 بندہ لگائیں گے, وہاں 10,000 بندہ آگے ہوتا ہے پولیس کا. اگر کارکن آتا ہے PTI کا تو پولیس کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ کنٹینرز نہیں ہوں گے اس بار, کیونکہ یہ امیج پاکستان کا بلٹ اپ ہو رہا ہے. SCO کانفرنس میں جو سربراہ ممالک آ رہے ہیں, مختلف علاقوں میں سربراہ آ رہے ہیں, وزیر اعظم آ رہے ہیں, مشیر آ رہے ہیں, وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اب دیکھیں سب سے پہلے بند ہوتی ہے ڈی چوک. اس بار ڈی چوک بند نہیں ہے. احتجاج کہاں پہ ہونا؟ ڈی چوک میں. تو سب سے بڑا جو PTI کا میسج جانا تھا, یہ بہت بڑا ٹارگیٹ PTI نے جو ہے ریز کیا, ٹارگیٹ پہ اپنا تیر مارا ہے کہ اس دن پروٹیسٹ رکھا ہے. اور یہ پروٹیسٹ بھی اگر انہوں نے جو رکھا ہے, موقف کیا ہے PTI کا کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اور سننے میں آ رہا ہے عمران خان صاحب پہ خاصا تشدد کیا گیا ہے ان دنوں میں. اب تشدد کس بنا پہ کیا گیا ہے, کس وجہ پہ کیا گیا, یہ ہمارے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن سننے میں آ رہا ہے تشدد ہوا اس وجہ سے. پس پردہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے, نہیں دکھانا چاہتے, میڈیا پہ بات نہیں کرنے دے رہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی موقف سامنے آئے. اچھا نیازی صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کنٹینر نہیں لگائے گئے, کسی قسم کا کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, تو اس سے تو پھر واضح یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملاقات کسی طریقے سے کروا جائے. صبح بھی میں کچھ دوست صحافی میں بات کر رہے تھے, میں نے یہ بات کی, مجھے نہیں ابھی تک مجھے لگ رہا ہے 95% یہ چانس ہے کہ پروٹیسٹ نہیں ہوگا, ملاقات ہو جائے گی. یہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, ابھی عصر کا ٹائم ہے جب ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھی چانسز ہیں کہ جو ہے ایک کوئی میرا بھی چھوٹا موٹا ذرائع ہے اندر, میری اس سے گفتگو ہوئی ہے تو اس نے بھی یہ بات کوٹ کی ہے. ویسے وہ ادھر ہی ہوتا ہے, عملے کا بندہ ہے. اس نے کہا ہے میں آپ کو زیادہ انفارمیشن دے رہا ہوں, تو جو ہے ملاقات ہو جانی ہے, رات کو ہوتی ہے, شام کو ہوتی ہے, یا صبح 7 بجے تک جاتی ہے. یہ قبل از وقت ہے کہنا ہے, میں نہیں کہوں گا, لیکن ملاقات کے چانسز 95% ہو جائے گی. اور خان صاحب کا پیغام بھی آ جائے گا. ملاقات ہوگی یا کسی اور صرف بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوگی, ضروری نہیں بیرسٹر گور ہو,
कोई और बंदा भी हो सकता है, चांसेस हैं कि जो अपना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जिसको एतमाद, लोगों का एतमाद हासिल हो, उसको हाँ, मुलाकात। मुझे जो खबरें हैं वो ये है कि इससे गौर नहीं होगा, कोई और बंदा होगा, लेकिन वो जो ऑन रिकॉर्ड उससे फिर मीडिया तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग ये आखिर में खड़े हुए हैं तो चला जाएगा, वो तो जा चुका है, और वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो ऑन द कैमरा पैगाम रिकॉर्ड करवा देंगे कि प्रोटेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया न्याय साहब। जो भी सूरत हाल होगी आपको अडियाला से अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।